الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 3 محرم الحرام کا یعنی آج کے دن کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ منٹوں کا یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آج آپ نے عصر کی نماز تک یہ عمل کر لینا ہے۔ عصر کی نماز تک یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ عصر تک نہ عمل کر سکیں تو آپ عشاء کی نماز تک بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے، جو کہ 3 محرم الحرام کا عمل ہے۔ 3 محرم الحرام جو کہ بہت ہی بابرکت ترین دن ہے۔ اس دن اگر آپ یہ چند منٹوں کا عمل کریں گے تو آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے تو آپ نے اپنے اور اپنے احباب کی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے امت مسلمہ کو حق پر قائم رہنے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیا، بلکہ درس ہی صرف نہ دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ راہ خدا میں اپنا گھر بار، بیوی، بچے، مال و دولت سب کچھ لوٹانے کے سبب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب کا نام اب تک عزت و عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا، جبکہ یزید اور یزیدیوں کی اب تک مذمت و ملامت ہوتی آئی ہے اور تا قیامت اس کا نام تحقیر سے ہی لیا جائے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جو بھی دین اسلام کی خدمت کے راستے پر چلتا ہے اس پر مصیبتوں اور پریشانیوں کے بادل سایہ فگن ہوتے ہیں۔ کوئی ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہے تو کوئی لوگوں کے طعنوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی مقدس کوشش میں آپ کو بھی لوگوں کے طعنے سننے کو ملیں اور آپ کا دل دکھائے یا بے پردگی سے بچنے پر طعنے دیں، مگر آپ نے لوگوں کے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر حسنین کریمین کے نانا جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت کرنی ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی لوگوں کے ناروا سلوک کا سامنا ہو تو میدان کربلا میں ڈھائے جانے والے ظلم، حضرت شہر بانو، حضرت زینب، حضرت سکینہ اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں کے غم کے یاد کو تازہ کیجیے تو آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، اور آپ جتنی بھی پریشانیوں میں گھرے ہیں آپ کی تمام پریشانیاں آپ کو ہلکی اور عام سی لگنے لگ جائیں گی۔ اسی طرح آج روحانی وظائف چینل آپ کی پریشانیوں کا بھی حل لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو پریشان حال ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے لگاتار صرف اور صرف 100 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھ کے سینے پر دم کر لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں فوری زائل ہو جائیں گی، فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مالدار بنا دے، آپ کا قرض ختم ہو جائے، قرض سے آپ کو نجات مل جائے، تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ کیسے آپ نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو جانے کے بعد آپ نے ایک کمرے میں الگ سے بیٹھ جانا ہے، بالکل تنہا ہو، خاموشی ہونی چاہیے، اور آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک یا 11 بار یا 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے طاق اعداد میں، اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 100 بار یا اللہ یا عزیز، یا اللہ یا عزیز آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص، قرآن پاک کی سورت سورہ اخلاص کو آپ نے 67 ٹائم، 67 یعنی 67 ٹائم آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، آپ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ رزق کے لیے خاص نیت کر کے اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔
تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کی تمام جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرے۔ تو جنہوں نے مزید دعاؤں میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام ضرور دعاؤں میں شامل کروائیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے وہ بہن بھائی جو ابھی ہمارے چینل پر آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح سے آپ کو مزید قرآنی وظائف، روحانی وظائف لے کر اس چینل پر آتے رہیں گے ہم اور ملتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔